الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے ہم سب کو آج ایک بار پھر جمع فرما دیا. اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. نماز سے متعلق ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کا اہتمام کریں. لا نسألک رزقا، ہم نے آپ کو رزق جمع کرنے کی ذمہ دار نہیں بنایا. نحن نرزقک، آپ کو روزی دینا ہماری ذمہ داری ہے. والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہتر انجام انہی لوگوں کا ہے جو تقوی کے مطابق زندگی گزارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرمانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس پر، زبان اطہر پر جو الفاظ جاری تھے وہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کہ ایک نماز اور دوسرے تمہارے ماتحت، ان دونوں کا خیال رکھو. میں اور آپ اپنے گھروں میں اور آس پاس دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی شخص کا انتقال ہونے لگتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اور اس کی آخری گھڑیاں، آخری ساعات، آخری لمحات اس پر آئے ہوئے ہوتے ہیں. ہم سب اس کے گرد جمع ہوتے ہیں اور بڑے غور سے اس کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت اگر وہ کوئی بات آخری اپنی زبان سے جاری کر دے تو ساری زندگی کے لیے اس کی اولاد اور اس کی عقیدت مند چاہنے والے ان الفاظ کو اپنے قلب میں باندھ کے رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ والد صاحب کے آخری الفاظ ہیں کہ اس بچی کا خیال کرنا یا اپنی ماں کا خیال کرنا. اور ساری اولاد، سارے رشتے دار، جتنے بھی آس پاس لوگ موجود ہوتے ہیں، اس آخری بات پر لبیک کہتے ہیں اور اس کو ساری زندگی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہمارے والد اور ہمارے محترم کی زبان سے نکلے آخری الفاظ ہیں. اور جب یہ آخری الفاظ فخر رسول، وجہ کائنات احمد مصطفیٰ اور خاتم الرسل سید الانبیاء والمرسلین کی زبان سے جاری ہوں اور ان کے آس پاس صحابہ کرام موجود ہوں اور وہ آخری الفاظ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم ہوں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ نماز کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے بھی فرمایا 2 باتوں کو کمی نہ چھوڑنا، 2 باتوں کا اہتمام کر لینا، ایک نماز اور دوسرے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک. نماز کمی نہ چھوڑنا. نماز سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں، قرآن کریم کی بے شمار آیات موجود ہیں جن میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلق تاکید کی. فرمایا کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا کہنا شروع کر دو، اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، انہیں تاکید کریں، سختی کریں، ڈانٹ ڈپٹ کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آدھی سے زیادہ دنیا کے حکمران تھے اور کئی صوبوں پر ان کی حکومت تھی جن میں مصر، شام، عراق، حجاز، یہ سارے ممالک آتے تھے. تو اپنے صوبوں کے گورنروں کو خط لکھ کر فرمایا کہ ان اہم اموری عندکم، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ میرے نزدیک تمہارے مقاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے. اپنے گورنروں کے نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے. اگر تم نماز کا خیال رکھنے والے ہوگے تو باقی معاملات کو بھی ٹھیک سے چلا سکوگے، اور اگر تم نماز میں غفلت اور کوتاہی کرو گے تو باقی معاملات میں ضرور غفلت اور کوتاہی. اس لیے فرما دیا نماز کے معاملے میں بالکل سستی نہیں ہونی چاہیے. اور مسلمانوں مردوں کے لیے حکم ہے کہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں.
بغیر عذر کے گھروں میں یا دفتروں میں نماز ادا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب وعید فرمائی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ ادھر اکٹھا کر کے لائیں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھیں یا اپنے دفتروں میں نماز پڑھیں۔ مسجد میں جا کر فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب 27 گنا ہے۔ اور نماز کو واحد عبادت ہے کہ ساری مخلوقات ادا کریں۔ دو عبادتیں تمام عبادات میں ایسی ہیں جو ساری مخلوقات ادا کریں، ایک نماز دوسرا تسبیح۔ ایک نماز کی عبادت اور دوسری تسبیح کی عبادت اللہ کی ہر مخلوق کی عبادت کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ کہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہر ایک کو اس کی نماز کا بھی پتہ ہے اور اس کی تسبیح کا بھی پتہ ہے کہ اس نے کس طرح سے نماز پڑھنی اور کس طرح سے اللہ کی تسبیح۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نماز کو جامع الارکان فرما دیا کہ اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، تمام کے تمام عبادتیں اس میں جمع نماز ہیں، تمام کے تمام ارکان ہیں۔ ورنہ درختوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام کی عبادت دے دی، اس طرح ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، درخت بھی کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ۔ جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کی عبادت دے دی کہ جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں سارے جانور ہمیشہ ہمیشہ کے اللہ نے رکوع میں رکھی، اور حشرات اور دیگنے والے جانوروں کو حشرات الارض کیڑے مکوڑے جنہیں کہا جاتا ہے انہیں سجدے کی عبادت دے دی، ہر وقت سجدے میں پڑے۔ اور پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدے کی عبادت دے دی، جیسے ہم تحیات میں بیٹھتے ہیں پہاڑ ہمیشہ ہمیشہ کے تحیات میں بیٹھتے ہیں۔ تو ہر مخلوق اللہ کی نماز ادا کرتی ہے اور کر رہی ہے، اور ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ کتنا خوش نصیب انسان کی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارکان کا مجموعہ نماز کی صورت میں عطا فرمایا۔ تمام کے تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائے، لیکن جب نماز کے نازل کرنے کا مرحلہ آیا تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو آسمانوں پر عرشوں پر بلایا، اور عرشوں پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا کہ یہ میرا تحفہ ہے، یہ اپنی امت کو جا کے میری طرف سے پیش کر 5 نمازوں کا تحفہ ملا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اور کس کے ہاتھوں سے ملا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ملا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہے وہ امتی جن کو اللہ نے نمازوں کا تحفہ دیا۔ تحفے کی قدر یہی ہے کہ نمازیں تو 50 فرض کی گئی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں 5 فرض فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، آپ کم کروائیں، کم کرواتے رہے، کم کرواتے رہے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان سے عرش تک، آسمان سے عرش تک چکر لگے، بالآخر 5 نمازیں رہ گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو 5 نمازوں کو اپنے وقتوں پر ادا کر لیں گے انہیں پوری 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ جو نمازوں کو قائم کرے گا گویا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا، کوئی کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ حدیث ہلا کے رکھ دینے والی ہے، جوڑ کے رکھ دینے والی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اقام الصلاۃ اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کر دیا اس نے دین کو قائم کر دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ پھر کیا پیچھے رہتا؟ یہ لمحہ فکری آپ سکتے ہیں۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے اس نے کافروں پر عمل کیا۔ مسلمان کی شان سے یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے، مسلمان سے توقع نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق جن کے سینے میں کفر ہے صرف حضور کی تلوار سے بچنے کے لیے مسلمان کہلائے، ورنہ سینے میں کفر ہی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
کہ آپ کی جماعت میں یہ لوگ منافق ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون منافق ہے کون نہیں، کیونکہ اس کا تعلق وحی الہی کے ساتھ، بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل میں کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں، اور اللہ اپنے نبی کو بتا سکتے ہیں وحی کے ذریعے سے، اور اس کے بعد اس سلسلہ بند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو منافقوں میں بھی یہ ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بہت فکر مند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے کہ آپ کے صحابہ میں سے آپ کے جماعتیوں میں سے کوئی نماز میں شریک نہ ہو، وہ چلے گی نا، اور فرمایا کہ یہ وہ عبادت ہے، ویسے جتنے بھی عبادات ہیں آپ کی، آپ کا روزہ ہے اس سے آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو، اس کے اثرات آپ کی ذات پر ہیں، آپ حج کرنے جاتے ہیں آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اس عبادت کا تعلق بھی آپ کی ذات سے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کے اندر زہد پیدا ہوگا، یعنی مال سے بے رغبتی، جب مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں تو مطلب آپ کی نظر میں مال کی محبت نہیں آپ کے دل میں، تو زہد پیدا ہوگا۔ لیکن فرمایا نماز وہ عبادت ہے جس کے اثرات ساری کائنات پہ پڑتے ہیں، نماز کے اثرات زمین پر بھی پڑتے ہیں، دریاؤں پر بھی پڑتے ہیں، ہواؤں پر بھی پڑتے ہیں، سورج چاند ستاروں پر بھی پڑتے ہیں، نماز کے اثرات چاند اور سورج پر بھی پڑتے ہیں۔ کس طرح؟ فرمایا کہ جب زمین ڈگمگانے لگے، زلزلہ آ جائے اور تباہی کے خطرات محسوس ہونے لگے تو فوراً نماز شروع کر دیں، اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین کو تھام دے گی، زمین تھم جائے تو آپ کی نماز کا اثر زمین پر پڑے، اور فرمایا کہ جب تیز آندھیاں اور طوفان چلنے لگے تو اس وقت 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ طوفان اور آندھی کو تھام دے گی، آپ کی نماز کے اثرات ہواؤں پر بھی پڑ رہے ہیں، اور جب دریا میں کشتی ہو اور دریا کی موجیں بے رحم ہو جائیں اور کشتی کو تختہ تختہ کرنے پر تل جائیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ 2 رکعت کشتی میں نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کشتی کے سیلاب کو روک دیں گے، اللہ تعالیٰ کشتی کو محفوظ فرما دیں گے، اور اس بے رحم موجوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم ڈالیں گے۔ اور جب بادل کالے سیاہ بادل آ رہے ہوں، پانی سے بھرے پڑے ہوں، لیکن ایک بوند برسانے کو تیار نہ ہو زمین پر، ایک بوند پانی برسانے کو تیار نہیں ہے، بادل بھی آتے ہیں پانی سے بھی لبریز ہیں بھرے پڑے ہیں، لیکن پانی برسانے کے لیے بادل تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء پڑھ لو، بارش کی 2 رکعت پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو برسا دے۔ اسی طرح چاند اپنی حیثیت کو بدل دے، سورج اپنی حیثیت کو بدل دے، چاند گرہن میں سورج گرہن ہو جائے اور زمین پر لوگ پریشان ہو جائیں تو 2 رکعت چاند گرہن یا 2 رکعت سورج گرہن کی پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کو اپنی استحالت میں لے آئیں گے، سورج کو اپنی استحالت۔ تو یہ وہ عبادت ہے جس کے اثرات ساری کائنات پر، ساری مخلوقات پر پڑتے ہیں، اس لیے اس حوالے سے بہت زیادہ میں فکر مند ہوں کہ ہم نماز بالکل نہ چھوڑیں۔ نماز مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج، معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں حضور کی اللہ سے ملاقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی، اس کو ہم اپنی زبان میں معراج کہتے ہیں۔ اگر مومن یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لے تو نماز پڑھے، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، بے حیائی کے کام سے روکتی ہے، نماز افضل جہاد، اور قیامت کے دن سب سے پہلا ثواب نماز کے بارے میں، باقی تمام نماز پیچھے۔ اور آپ روزانہ نماز میں جو دعا پڑھتے ہیں، آخر میں آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو وکیل بنا دے نماز کے اندر، یا آپ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے اور میری اولاد کو مجسٹریٹ بنا دے، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو ڈاکٹر بنا دے، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو سائنسدان بنا دے، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو کروڑ پتی بنا دے، ایسی کوئی دعا نہیں مانگتے۔ نماز میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، اے اللہ
نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے. ہر نماز کے آخر میں یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے. یہ ایسی بات. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو راحت پہنچے, سکون پہنچے, تو بھائی وہ ریلیوں اور جلوس نکالنے سے نہیں پہنچے گی, وہ ادھم مچانے سے نہیں ہوگا, وہ روڈ بلاک کر دینے سے نہیں ہوگا, وہ بڑے بڑے ڈیک اور اسپیکر لگا دینے سے نہیں ہوگا. وہ کس چیز سے قرۃ عین فی الصلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا نماز پڑھیں. آپ پہلے نماز پڑھیں, اس کے بعد آپ باقی کام. لیکن آپ نے نماز چھوڑ دی, آپ کی فجر بھی گئی, ظہر بھی گئی, عصر بھی گئی, مغرب بھی گئی, عشاء بھی گئی, اور ساری رات آپ محفلیں بنا رہے ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہی تھی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھیں کہ کس قدر نماز کے لیے فکر میں رہتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق, حسین کا ایونٹ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچپن میں تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, ننھے ننھے سے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جنت کے پھول ہیں. ان کی جنتی ہونے کی بشارت حضور نے بچپن میں ہی دے دی تھی. اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں آخری عصر کی نماز میں ادا کی اور اس کے بعد شہادت پائی. جن کو سرٹیفائیڈ جنتی کہہ دیا گیا, پکے ٹھکے جنتی ہیں, جو اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو کیا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل چکا ہے یہ جنت. لیکن وہ لوگ بھی اپنی شہادت سے پہلے آپ نے اپنی تمام نمازیں پڑھ کر پھر ہم لوگوں کے دماغ میں رہتے ہیں کسی حالت میں نماز معصوم کی بیماری ہے, سفر ہے, حسد ہے, حیاتیں بدلتی ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھیں. آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھیں. آپ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, اشاروں سے پڑھیں, لیکن پڑھیں. معافی نہیں ہے. جنگ کے میدان میں دشمن ننگی تلواریں لے کے سروں پر کھڑے, نماز کی معافی نہیں ہے اس وقت بھی, ہے بدل ہے. کچھ لوگ نماز پڑھے, کچھ سامنے ان کی حفاظت ہو. جب وہ آگے آ گئے, یہ پیچھے چلے جائیں. پوری صلاۃ الخوف, خوف کی نماز پورا باب ہے اس کا کہ میدان جنگ میں آپ نے کس طرح نماز ادا کرتی ہے. حیت بدلتی, لیکن نماز کی معافی کا اعلان نہیں ہوا ہے کسی بھی. اس لیے ہم سب کو ذرا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت والے اعمال کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. ربیع الاول کا سب سے اہم پیغام یہ ہے, اگر تم مجھ سے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو. پھر وہ کام کرو جو میں نے کیے ہیں, جو میں نے کرنے کے لیے کہے, جو میرے صحابہ نے کیے. یحببکم اللہ, پھر کیا ہوگا, اللہ تم سے محبت کرے گا, تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی. ان میں سب سے اہم کام کیا ہے بھائی, نماز. اس لیے نماز کے حوالے سے ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. ہم خود بھی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی نماز کا اہتمام کرنا. یہ امتیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی آیات نازل ہوتی ہے آگے امت تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. یہ آیت میرے لیے تھی, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ ہم خود بھی نمازوں کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں کا کریں. لا نسألک رزقا, اور جو رزق کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں, یہ دوڑ لگانا بند کر دیں, رزق آپ کے پیچھے دوڑنا شروع کر. جب تک آپ رزق کے پیچھے دوڑتے رہیں گے, رزق آگے اور آپ پیچھے. اور جب آپ رزق کو چھوڑ کر رزاق کے پیچھے دوڑیں گے, تو پھر رزق کو خود آپ کے پیچھے دوڑیں گے. اس لیے اس مقدس مہینے میں, جو ربیع الاول کا مہینہ ہے, جو تمام مہینوں کا سردار ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. ایسے تو رمضان مبارک ہے, لیکن اس فضیلت میں کہ
اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور اس نعمت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس خوشی سے بڑھ کر دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جتنی خوشی اس پر منائی جائے تب، لیکن خوشی منانے کے انداز کو تبدیل کیا۔ غیروں نے ہمارے اندر جو خوشی کے انداز تبدیل کیے نا، پیدا کیے، ان کو چھوڑے اور اپنوں کی خوشی منانے کے انداز و اختیار۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کس طرح مناتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو جمع کر کے رکھتے تھے، ادھر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے بدن پر مرا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے وقت ایک درخت کے پاس سے گزرے، درخت سے گزرے، درخت نیچے جھکا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تھے جھکتے گزرے، سواری پہ بیٹھے ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے صحابہ میں سے کوئی صحابی وہاں سے گزرے اپنے خادم کے ساتھ، تو وہاں پہ راستے بن چکے تھے، درخت کٹ چکے تھے، اور وہ جو صحابی گزرنے لگے تو یوں کر کے گزرے وہاں سے۔ ان کے خادم نے کہا کہ میرے مولا، میرے سردار، آپ اس جگہ سے نیچے کیوں ہو گئے؟ جبکہ ایسی کوئی چیز تو یہاں نہیں تھی۔ میں حضور کے ساتھ میں ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہا تھا، تو حضور کے زمانے میں یہاں پہ درخت تھا، حضور جھک کے گزرے تھے، تو آج درخت کی لیکن پھر بھی میں جھکے۔ یہ حضور کی سنتوں پر، حضور کے طریقوں پر زندگی گزاری۔ تو یہ عمل اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں، اور جتنا مجمع یہاں اس وقت موجود ہے، آج خلوص نیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، دین کی محبت میں، حضور کی محبت میں آج یہاں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جمعنا قبول کرے۔ یقین کریں یہ تھوڑی سی دیر کی بیٹھک نشست اکثر اوقات، کبھی کبھی اکثر اوقات نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے نیت صحیح۔ تو یہ ارادہ کر کے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ پنج وقتہ نمازیں، جو بھی ہم پر نمازیں فرض ہیں، انہیں ہم پورے خشوع سے، خضوع سے، آداب سے، عشق سے، محبت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی توفیق دے۔ تمام ساتھیوں کو انتہائی مشکور، حضور صاحب